ایسے مذہبی نعرے نہ لگائے جائیں جو اشتعال پھیلاتے ہوں. ہم مدارس سے رابطوں میں ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ چکا ہے ہر جگہ دھرنا نہیں ہو سکتا. تحقیقات ہونی چاہیے کہ شہزاد اکبر کس قانون کے تحت براڈ شیٹ کے ساتھ مذاکرات کر رہا تھا یو کے میں. میری 2 ملاقاتیں ہوئی مساوی سے 2019 میں. براڈ شیٹ کو تو بہت سے لوگوں کے خلاف ثبوت بھی مل گیا لیکن ایک شخص کے خلاف کچھ نہ ملا اور اس کا نام محمد نواز. السلام علیکم ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. یہ براڈ شیٹ نے تو سب کو ہی چارج شیٹ کر دیا، لیکن براڈلی دیکھا جائے تو اگر $29 ملین ملے ہوں یا 25 کروڑ کی رشوت کی پیشکش کی گئی ہو تو پیسہ تو پاکستان کا ہے، پیسہ تو پاکستانیوں کا تھا. اور یہ براڈ شیٹ والے کاوا موسوی یہ اب ایک پارٹی پہ الزام لگاتے ہیں، پھر دوسری پہ چلے جاتے ہیں، پھر ان کو خوش کرتے ہیں تو پچھلی پارٹی کو ناراض کر دیتے ہیں. کیا اب یہ ہم پاکستانیوں کی نفس کے ساتھ کھیلتے رہیں گے؟ روزانہ کی بنیاد پر ایک نئی سٹوری دیں گے اور ادھر پاکستان میں سیاسی طوفان چلتا رہے گا. یہ کسی اور کو نہیں سوچنا، یہ ہم پاکستانیوں کو ہی سوچنا ہے. وہ خواہ کسی سیاسی جماعت سے ہوں، وہ حکومت سے ہوں یا اپوزیشن سے ہوں، بہرحال سوچنا تو پڑے گا. ندیم افجان باہمی رضامندی سے رخصت ہو گئے تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ حکومتی اسٹریٹجی میں اب سیاسی حکمت عملی نہیں چلے گی، برداشت یا رواداری والا جو ایلیمنٹ ہے وہ بیک فٹ پہ چلا جائے گا؟ پھر فارن فنڈنگ کے حوالے سے بھی آج بڑی کنٹروورسی ہو گئی. آج کہہ دیا گیا کہ پی ٹی آئی نے کنفیشن کر لیا کہ ہم تو قصوروار نہیں ہیں، ہمارے جو فارن ایجنٹس تھے امریکہ میں انہوں نے غلط فنڈنگ کروائی. ہم کوشش کریں گے ان براڈر لائن پر بات چیت کی جا سکے. مہمانوں کا تعارف کرا دیتا ہوں. میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی جناب رؤوف حسن صاحب. ایکسلنسی بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر سسی پلیجو صاحبہ، پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں. بہت شکریہ سینیٹر صاحبہ، آپ نے وقت دیا. ملک محمد احمد خان صاحب نون لیگ کی ترجمانی کر رہے ہیں. بہت شکریہ ملک صاحب، آپ نے وقت دیا. سب کو سلام. میں آپ سے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں. براڈ شیٹ جو بھی بات کرے، جو بھی الزام لگائے، ایک پارٹی خوش ہو جائے یا ان کی سٹیٹمنٹ سے دوسری پارٹی خوش ہو جائے. رؤوف حسن صاحب، پیسہ تو پاکستان کا تھا، $29 ملین دیے گئے، پھر کسی اور پارٹی نے ان کو رشوت دینے کی کوشش کی، پھر تحقیقات بند کر دی گئیں. یہ اتنی بڑی پاکستان کے حوالے سے ایک سٹوری بن رہی ہے اور گلوبل سٹوری ہے، کیا کہیں گے آپ؟ تھینک یو پراچا صاحب. دیکھیں 2 ٹیک اویز ہیں براڈ شیٹ کے جتنی ابھی تک اس کی ڈیپوزیشنز آئی ہیں، کیونکہ یہ جاری ہیں. جی جاری ہے، ایگزیکٹلی. تو کل کیا ہوتا ہے، پرسوں کیا ہوتا ہے اور کیا وہ کہتا ہے. تو اس وقت تک جو ڈیپوزیشنز آئی ہیں اس کی بیسس کے اوپر 2 باتیں کہی جا سکتی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ کرپشن ہوئی ہے، بے انتہا کرپشن ہوئی ہے. میں نام نہیں لوں گا، میں صرف بات کر رہا ہوں، کنکلوژنز کر رہے ہیں کہ ہم اس کو کسی ایفیکٹو کنکلوژن کی طرف سب مل کے اس کو بڑھا سکیں. نمبر 2، NRO سیکھ کیے گئے ہیں، مختلف ادوار میں دیے گئے ہیں. شاید آج بھی ہو رہا ہو. آپ کا یہ کہنا شاید آج بھی ہو رہا، آپ کا یہ کہنا کہ کیا مطلب آپ کا شاید آج بھی سیکھ کیے جا رہے ہوں کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی شکل میں. ٹھیک ہے جی. اب ملتا ہے یا نہیں ملتا یا کس طرف بات بڑھتی ہے، کیسے آگے بڑھتی ہے، اس کے بارے میں کنجیکچر ہی کیا جا سکتا ہے، ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا. لیکن کوشش ہو رہی ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کافی دیر سے ہو رہی ہے، لازمی بات ہے سارا کچھ. بٹ وہ ہم بات چونکہ کوئی ڈفرینٹ ڈسکس کر رہے ہیں تو اس میں ہم چلتے ہیں. اب ایشو یہ ہے، یہ کہنا بھی آپ کا بالکل ٹھیک ہے کہ یہ پیسہ تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پاکستان کے لوگوں کا پیسہ ہے نا. اس کو مشرف صاحب نے ضائع کیا یا اس کو کسی اور حکومت نے آ کے ضائع کیا، وہ مطلب ہمارا ہی پیسہ گیا ہے. جو ایک اور بات کہی جا سکتی ہے کہ مطلب جنرل مشرف صاحب جب تھے وہ ملٹری کی فل سپورٹ کے ساتھ کر رہے تھے حکومت. پولیٹیکل جو مطلب کارڈرز ہوتے ہیں اس کے اوپر ان کی اتنی ڈپینڈنس نہیں بھی تھی. اس کے باوجود کیا وجہ بنی
کہ 2000 میں انہوں نے یہ کانٹریکٹ کیا براڈ شیٹس کے ساتھ، جس کو کہ 2003 میں ختم کر دیا گیا. اور 2003 میں ختم کرنے سے پہلے جنرل امجد اور فاروق آدم صاحب کی جو ٹیم تھی، میں ذاتی طور کے اوپر جانتا ہوں، وہ انتہائی آنےسٹ لوگ تھے اور انتہائی انہوں نے بہت کام کیا. 1.5 سال لٹل اوور 1.25 year that they were there. بہت سا ہیڈ وے کیا گیا تھا کرپشن کے خلاف. لیکن پھر کیا ہوا کہ وہ سارا جو تھا اس کو آپ نے ڈراپ کر دیا، لوگوں کو آپ نے معافیا دے دی، لوگ چلے گئے، لوگ آگے، سارا کچھ ہوا. یہ جو مریم اورنگزیب بھی پوچھ رہی تھی کہ بیرسٹر شہزاد اکبر کس کیپیسٹی میں ملتے رہے، کیا حکومت، آپ کی حکومت جس میں آپ معاون خصوصی ہیں، آلموسٹ اسپوکس مین ہے، ترجمان کی حیثیت سے، کیا آپ کی حکومت اس تھریڈ کو وہاں سے آگے کنٹینیو کرنا چاہ رہی ہے، براڈ شیٹ کے ساتھ معاملات آگے بڑھانا چاہ رہی ہے؟ دیکھیے، میں اس کو میرے پاس ابھی یہ آیا تھا، میں اس کو آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے خود ہی اس کے بارے میں کہا ہے. کنہوں نے؟ شہزاد اکبر صاحب نے کہا تھا کہ جی 2019 میں ان کی ملاقات ہوئی تھی. وہ تو انہوں نے، ہم نے سنایا بھی ہے. اور وہ اس وقت کیا وہ کرنا چاہ رہے تھے فرینکلی اس کے بارے میں انفارمیشن نہیں، لیکن ایز ریپرزینٹیو آف دا گورنمنٹ اگر حکومت یہ سوچ رہی تھی کہ ان لوگوں کی مدد حاصل کر کے ہم کوئی فردر کوئی راستہ طے کر سکتے ہیں اور وہ انرتھ کر سکتے ہیں کوئی پروفس ایسے جس کی اوپر ثابت کیا جا سکے کہ کچھ لوگوں نے ایکچولی پیسہ خود بٹ کیا ہوا ہے، تو وہ تو حکومت کا حق ہے اور حکومت اپنے ریپرزینٹیوز کے تھرو ہی کام کرے گی، آپریٹ کرے گی. سینیٹر صاحبہ، میں آپ کی طرف آتا ہوں. پنیما میں بھی 400 سے زیادہ پاکستانیوں کے نام آئے جن کی دولت باہر تھی، دبئی پراپرٹیز کے حوالے سے بھی نام آئے. پھر یہ براڈ شیٹ کا نیا قصہ ہے. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ یہ وہ پاکستانی اشرافیہ کی دولت کی کہانیاں ہیں جو بیرون ملک بے پناہ طور پر اکٹھی کی جاتی ہے دولت. بہت شکریہ پراچا صاحب. دیکھیں، وزیر اعظم صاحب جو کہتے ہیں پھر اس کے الٹ جو اپوزیشن کہتی ہے، اور اس کو میرے خیال میں دھاندلیاں چھاندلیاں ایک طرف کر کے رکھ لیں تو ایک بہت بڑا مینڈیٹ لوگوں کا ملا ہوا ہے اور لوگ فالو بھی کریں. پی ڈی ایم جس طریقے سے تحریک جا رہی ہے اور لوگ سنتے بھی اپوزیشن کو، تو اپوزیشن کا جو بیانیہ ہے وہ بھی پھر اس کو بھی جگہ اس طرح مل رہی ہے اور ملنی چاہیے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ پی ایم نے جو کہہ دیا، وہ مشرف کے دور میں جو وہ لسٹ تھی وہ اب کے ڈیٹیلز، میرے خیال میں یہ بڑی واجب ڈیمانڈ ہے کہ یہ سارے ڈیٹیلز اور اب اس پر پیش رفت کیا ہو رہی ہے اور کیا ہونے جا رہی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے موجودہ حکومت پر آتا ہے کہ جو جتنا کلیم کر رہے ہیں یہ لوگ اور بڑے ڈنکے بجا رہے ہیں. میرے خیال میں پھر وہ سارے ڈیٹیلز ان کو پبلک کر دینے چاہیے اور بتانا چاہیے کہ واٹ آر دے اپ ٹو، اور ابھی آگے ان کا ارادہ کیا ہے اس طرح. کیونکہ ٹیکس پیئر کا ایک بہت بڑی رقم تو ویسے بھی یعنی کھوجیوں پر اگر اس طرح سے خرچ ہونے لگی اور جس کو جسٹیفائی بھی کیا جا رہا ہے، میرے خیال میں یہ ایک بڑا المیہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے. خاص کر جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں مسلم لیگ نون کے آرگیومنٹس کو یا عام لوگوں کے آرگیومنٹس کو یا ان کی شکایتوں کو یا ان کی جو ڈیمانڈس کو، تو ان میں بڑا وزن ہے. اور یہ ہم اور آپ نہ بھولیں کہ ایک عامر نے یہ سارا کھیل شروع کیا اور پھر بند کر دیا، اس کے بعد یہ پروسیس پھر بند کر دیا. لیکن اب جو پیش رفت ہوئی ہے، اب جو اس طریقے اس کو شہزاد صاحب دوسرے جو پرسو کر رہے تھے اور اس کے بھی ڈیٹیلز ابھی سب نہیں آئے، وہ بھی آنا چاہیے. وہ بھی اور نام بھی بالکل مشرف کے دور کے بھی نام اور اس کے بعد جو پروسیس ہوا اس کے بھی. تو یہ بہرحال ایک کوسچن مارک ہے. اور یہ بڑا صاحبہ نام تو آ گئے ہیں، 200 نام آ گئے ہیں، 200 نام آ گئے ہیں جی، وہ تو پبلش ہو گئے ہیں. میرے ڈیٹیلز جو ہیں اس کے اس وقت تک آپ صحیح فرما رہی ہیں کہ سٹوری تو آپ صحیح فرما رہی ہیں، ابھی تو سٹوری انفولڈ ہوگی. جی جی جی، کیونکہ یہ ہم اور آپ نہ بھولیں کہ مشرف صاحب جب گئے تھے ان کے پاس تو یہ محض 6 مہینے پہلے وہ براڈ شیٹ جو ہے یہ کمپنی بنی تھی ایسے ہی، اور اس کے بعد یہ پھر جو بھی اس میں فیزز آئے ہیں اور گرے ایریاز بھی ہیں بہت سارے. لیکن بہرحال جو کلیم کیا جائے، آپ نے سوال جو کیا اس کا میں جواب دے رہی ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب آدھی اسٹوری نہ بتائیں، لوگوں کو بیوقوف نہ بنائیں پی ٹی آئی.
سمجھ آ گئی. ادھر رکیے گا کہ مکمل سٹوری آنی چاہیے. یہ جن کا پیسہ ہے وہ ہیں پاکستان کے عوام, اور پاکستان کے عوام کو حق حاصل ہے کہ ساری انفارمیشن ہے. ملک صاحب, نئے نئے اینگلز آ رہے ہیں, کبھی آپ خوش ہو جاتے ہیں, کبھی گورنمنٹ خوش ہو جاتی ہے. ابھی سٹوری آئی کہ جی $1 ارب کے وہ میاں صاحب کے کہیں سنگاپور میں تھے, پھر ادھر سے کہا گیا کہ ہمیں کچھ کٹس دیں تو پھر موسوی صاحب آپ آگے بڑھیں. یہ مسلم لیگ خوش بھی ہو رہی ہے. شاید خاقان عباسی کہہ رہے تھے کہ جو لندن عدالت کا فیصلہ ہے وہ سارا پبلک کرنا چاہیے. یہ کب تک یہ سٹوری چلے گی؟ جی پراج صاحب, آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں, میں آپ سے 2 باتیں, بڑی بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ براڈ شیٹ کمپنی ہے, یہ ایک کانٹریکچول ارینجمنٹ میں نیب کے ساتھ اور گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ اس معاہدے پہ کہ یہ کچھ پاکستانی لوگوں کے پیسے باہر پڑے ہیں, ان کی یہ تفصیلات نیب کو فراہم کرے گی. یہ ان کا معاہدہ جو میں بادی النظر میں سمجھ پایا ہوں بات کو. اور اگر یہ مقدمہ لنڈن ہائی کورٹ میں گیا اور لنڈن ہائی کورٹ نے کہا کہ ان کی سروسز رینڈرڈ, یعنی جو کام انہوں نے کیے ہیں اس کے نتیجے میں ان کی یہ رقم جو ہے ان کو ملنی چاہیے, تو اب پاکستانی حکومت یا نیب اس میں ان کو کچھ ایسا آفر کرتی ہے کہ جس میں غالباً پہلے وہ یہ کوئی درخواست دے دیتے ہیں کہ جی یہ پراپرٹیز اٹیچ کر دیں, بعد میں اس کو خود ہی وڈرا کر لیتے ہیں انڈر دا ازمپشن, جو میں ان کی بات سے سمجھا ہوں کہ کیونکہ یہ کیس تو بھی پاکستانی ہائی کمیشن کے اکاؤنٹ فریز ہو رہے تھے. جی, وہ ایونچولی وہ پھر اس کے اکاؤنٹس فریز کر دیتے ہیں کہ جو ان کی ایک اس وقت سامنے چیز ہے اس کو کر لیں. تو یہ 2 فریقین کے درمیان ایک کانٹریکٹ تھا جس کی انفورسمنٹ اور اس کی ریپیمنٹ کو وہ مانگ رہے تھے. اب یہ اس کے باقی معاملات جو ہیں کہ اس میں کون کیا کہہ رہے ہیں, تو اس پوری بات میں سب سے امپورٹنٹ بات جو میں نے ابھی تک سنی ہے, جو کسی نے بھی کی ہے, وہ شاید خاقان عباسی صاحب نے کی ہے. انہوں نے بالکل درست کہا کہ لنڈن ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے, کیونکہ اس میں جو بھی بحث ہے وہ ان پلیڈنگ سے اور اس مقدمے سے باہر بات چیت جو ہے وہ کسی سوائے ایلیگیشنز کی اور کسی جگہ پر نہیں پہنچے گی. کہ یہ جو صاحب ہیں جن کی براڈ شیٹ کمپنی ہے کاوے موصفی, یہ تو ایک انٹرسٹڈ پارٹی ہیں اور وہ ہی از موونگ ہیئر اینڈ دیر, وہ ہر ٹی وی چینل پہ جا رہے ہیں. ملک صاحب, میں یہی بار بار گزارش کر رہا ہوں کہ وہ پلے کرے گا, وہ ساری سیاسی جو قیادت ہے اس کے سامنے پلے کرے گا, وہ پاکستانی میڈیا میں پلے کرے گا. از دیر اینی اینڈ؟ آپ تو لیگل ایکسپرٹ ہیں. جی, میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ اگر تو کسی بات کی کوئی اہمیت ہوگی تو وہ عدالت کے اس حکم نامے کی ہوگی جو عدالت نے اب فیصلہ دیا ہے, اور اس میں کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان ایک پارٹی تھی اور ان کے خلاف فیصلہ ہے, تو یہ بھی درست ہے کہ جو آج میں نے سنا شاید خاقان صاحب کو, وہ کہہ رہے تھے کہ رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت وہ ایک درخواست دیں گے کہ یہ فیصلہ پبلک کیا جائے. تو میرا بھی یہ مطالبہ ہے اور یہ میرا حکومت سے کہنا ہے کہ آپ نے اس پہ جو بھی پوزیشنز لے رہی ہیں پولیٹیکل پارٹیز, جو چیز مجھے سوٹ نہیں کرتی ہوگی اس پہ میں ایک پوزیشن لوں گا, جو چیز گورنمنٹ کو سوٹ نہیں کرتی ہوگی اس پہ گورنمنٹ ایک پوزیشن لے گی. بات تو ملک صاحب وہی ہو گئی نا کہ پھر وہ جیسے موسفی تاریں کھینچے گا ہم لوگ اس طرح سے پلے کرتے رہیں گے. بہرحال ادھر رکیے گا ناظرین, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, ندیم افضل چند صاحب نے استعفیٰ دیا اور جو کابینہ کے اندر کی پروسیڈنگز کی کہانیاں باہر آئیں, کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر ٹالرنس, پھر اکاموڈیشن یا جو برداشت کا ایک تحمل کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے, وہ واقعی اب حکومت کی حکمت عملی سے کٹ گیا پتہ ندیم افضل صاحب کے جانے سے؟ بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں ملک کی صورتحال کے حوالے سے. ندیم افضل چند ایک ماڈریشن
टॉलरेंस के सिंबल हैं हमारी पॉलिटिक्स में। पीपल्स पार्टी के साथ भी रहे, इसी तरह उनका रवैया था, पीटीआई के साथ रहे, लेकिन फिर कुछ काबीना के अंदर क्या हुआ कि कोई डायलॉग हुआ जो मुझे कम से कम जराए से पता चला, और फिर वजीर आजम ने कहा कि जो रहना चाहता है वो रहे, जो जाना चाहता है चला जाए। नदीम अफजल चंद साहब ने अपना इस्तीफा दिया और बाहर आ गए। क्या मॉडरेशन टॉलरेंस की पीटीआई की हुकूमत में इतनी भी गुंजाइश नहीं है? हालांकि कहा जाता है कि हम तो जमहूरी पार्टी हैं, हम तो खुल के बात करते हैं। हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। क्या है? जितनी जमहूरियत पीटीआई में है किसी और पॉलिटिकल पार्टी में बर्दाश्त नहीं हुई। बर्दाश्त की तो बात ही नहीं। कल हमारी मीटिंग हो रही थी, देखिए शाम को 6:40 तक हमारी मीटिंग हुई है, एंड इट सो हैपेंड दैट ही वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी। ठीक है, फिर क्या हम बैठे हुए थे, बात कर रहे थे। वो उनके कुछ प्रपोजल्स थे, उनको फ्लोर भी मिला। प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनका कोई जो उनके बड़े अच्छे उन्होंने प्रपोजल्स दिए, उनको सुना भी, और उनके ऊपर वादा किया गया जी कि सबको हम वी आर लुकिंग इनटू ऑल दैट। और बहुत ही अच्छे मूड में थे, और वो मीटिंग हमारी तकरीबन को 2 घंटे जारी रही है। उसमें बैठे रहे हैं और वो सुनते रहे हैं, अपनी बात भी करते रहे हैं। उससे पहले भी जो कैबिनेट की आप बात कर रहे हैं, उसमें कहीं चंद साहब का कोई फोकस नहीं था। वो एक जनरल बात उन्होंने की थी। जमहूरियत बहुत शिद्दत से मौजूद है पीटीआई में और रहेगी, लेकिन चंद साहब जो हैं किसी नाराजगी के तहत नहीं गए। उन्होंने अभी भी वो पार्टी के मेंबर हैं। पार्टी का उन्होंने खुद कहा है कि हम पार्टी में रहूंगा, पार्टी के लिए काम करता रहूंगा। पार्टी में देखिए मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के उनके व्यूज होते हैं। सब्सिक्वेंटली जो उनके रिजाइन के बाद बातें आई कि जी जो वजीर आजम की हिकमत अमली, वजीर आजम की अप्रोच, उनकी पॉलिसी से नहीं हम ख्याल समझता अपने आप को, वो चला जाए, कोई मसला नहीं। देखिए ये इसको जरा कुलियतन समझने की कोशिश करते हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े सॉफ्ट वर्ड्स में बात कर रहा हूं। वो बड़े इससे भी ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, इसलिए कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया वो ये है कि जब कैबिनेट मीटिंग होती है तो हर मिनिस्टर को जो वहां बैठा होता है उसको मौका मिलता है अपना ओपिनियन देने का। हर मसले के ऊपर जो भी इशू होता है, जितने भी आर्टिकल्स होते हैं 14, 15, 12, 14 सबके ऊपर ओपन है कि जी मिनिस्टर्स जो भी उनका व्यू है, जो भी उनका ओपिनियन है उसको शेयर करें। उसके बाद कैबिनेट में एक फैसला होता है, वो कंसेंसस से हो या मेजॉरिटी से हो, वो एक फैसला होता है। तो चंद साहब को किसी फैसले से इख्तिलाफ था? एक सेकेंड, लेट मी जस्ट फिनिश इट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब वो फैसला हो जाता है कैबिनेट में, तो ये एक ऑब्लिगेशन बन जाता है तमाम कैबिनेट मेंबर्स का कि वो उस फैसले को, चूंकि वो कैबिनेट उसको अप्रूव कर चुकी हुई है, उनके अपने ओपिनियन के ऊपर नहीं है, लेकिन एक फोरम होता है वहां ओपिनियन देने का। मसलन कल जो जिस मीटिंग की मैं जिक्र कर रहा हूं, स्पोक्स पर्सन की मीटिंग में, उसके तमाम लोग बात करते हैं, हर बंदे को फ्लोर मिलता है, वो ओपनली बात करता है, और बाज दफा कंफ्लिक्टिंग ओपिनियंस आते हैं। कोई एक स्ट्रैटेजी देता है, दूसरा बंदा मेरा तो पॉइंट यही है कि जो मॉडरेट एलिमेंट्स हैं, जो टॉलरेंस की बात करते हैं, वो निकलते जा रहे हैं। आप इसको एक डायरेक्शन में लेना चाह रहे हैं ना, लेकिन मैं उस तरफ नहीं देख रहा हूं। एक असूल जो वो अप्लाई करता है अक्रॉस द बोर्ड, जब आप हुकूमत के मेंबर हैं, हुकूमत का, तो फिर जब एक फैसला होता है कैबिनेट के लेवल के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर कोई ऑर्डर नहीं कर रहे, कैबिनेट में अप्रूवल ले रहे हैं, और उसकी एक मॉरल स्टेचर भी उसका बनता है, उसकी एक लीगल स्टेचर भी बनता है। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इफ आई एम ए कैबिनेट मेंबर, देन आई हैव टू कैरी फोर्थ दैट मैसेज, क्योंकि यही वजह से मैं हुकूमत का मेंबर हूं ना। हाँ, अगर आप एग्री नहीं करते किसी चीजें से, तो उसमें 2 ऑप्शंस होते हैं। एक ये है कि असल सही फोरम पे, अप्रोप्रिएट फोरम के ऊपर अपनी जो कॉन्ट्री ओपिनियन है उसको एक्सप्रेस कर दें। दूसरा ये है कि अगर उसके बावजूद आपकी नहीं होती सेटिस्फेक्शन, तो जो ऑनरेबल तरीका होता है वो ये है कि आप बाहर बैठ के चले जाएं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, देखिए नो, ये मैं चंद साहब की मार्फत से बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल पैराए में बात कर रहा हूं कि यही होता है हुकूमतों में। आप यूके में चले जाएं, यूएस में चले जाएं, जो लोग डिसएग्री करते हैं, वो एक छोटी सी बात और करूंगा। जो मॉडरेशन की पॉलिसी है ना, मॉडरेशन की पॉलिसी के मैं 250 एग्जांपल्स दे सकता हूं पीटीआई के अंदर, लेकिन चूंकि हम वो डिस्कस नहीं करते, किसी तरह प्रोग्राम रखिए, आगे बढ़ते हैं। चंद साहब यस एक मॉडरेशन की अलामत थे, लेकिन अलामत है मॉडरेशन, मतलब मैं कह रहा हूं हुकूमत के अंदर, ठीक है, लेकिन वो अकेले मॉडरेशन की अलामत नहीं थे। मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं, मैं जाती तौर पर सेनेटर साहब, चंद साहब आपके साथ भी रहे, मीन आपकी पार्टी में रहे, वो आई नो पर्सनली के जब कोर कमेटी का ऐवान सदर में इजलास होता था, सरदार आसिफ अली जरदारी के सामने वो अपना मौक़िफ़ खुलकर बयान करते थे, लेकिन कभी इस तरह की सूरत हाल नहीं आई कि उन्हें रिजाइन करना पड़ा हो। क्या वाकई मॉडरेशन अब कहीं रहेगी नहीं, वो सियासी हिकमत अमली का हिस्सा नहीं रहेगी? क्या कहेंगी आप?
वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पाशा साहब. चंद साहब उन लोगों में से हैं जो पार्टी छोड़ के भी गए, लेकिन अभी भी कम से कम मेरे और बहुत सारे मेरे जैसे, बल्कि मेरे ख्याल में मेजॉरिटी उनके दिल में उनके लिए एहतराम है. शायद यही डिस्क्वालिफिकेशन है उनकी. नहीं, लेकिन यहाँ ये मैं इसको रिफ्यूट करता हूँ, आपकी शैतानी को रिफ्यूट करता हूँ. नहीं, ये शैतानी एक बार मैं ऑन द रिकॉर्ड, सेनेटर साहबा, मैं ऑन द रिकॉर्ड कहता हूँ, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान यहाँ थी मरकज में, उन्होंने एक दिन बाकायदा वजीर आजम से शिकायत की. मैं आई ओन इट. उन्होंने वजीर आजम से शिकायत की कि ये तो पीपल्स पार्टी वालों के साथ अपनी दोस्तियां अभी तक निभाते हैं. पराचा साहब पार्टी में वो बड़ा जानदार मौक़िफ़ उस वक्त भी रखते थे और पार्टी के लोग सुनते भी थे, क्योंकि मैं कम से कम ये कह सकती हूँ कि पीपल्स पार्टी में मेरे भी कई दफा कैबिनेट में बैठे होते थे. मैं मिनिस्टर थी प्रोविंशियल, सामने वजीर आजम साहब और दूसरे बड़े बैठे होते थे, लेकिन जो भी बात रखनी होती थी और फिर बहस भी होती थी. हो सकता है कुछ आईब्रोज जो है उस वक्त रेज भी होते हो. वो तो बड़ा मुश्किल वक्त था. एमक्यूएम थी और दूसरे लोग भी कोalition पार्टनर थे. लेकिन चंद साहब जो है उनकी जो मैं थोड़ा बहुत जो मुझे मीडिया से, वैसे भी हमारे जो म्यूचुअल सर्कल दोस्त हैं, पता जो चलता है कि फार्मर्स के हवाले से, एग्रीकल्चर पॉलिसीज के हवाले से, इवन शुगर स्कैंडल के हवाले से जो बातें आई या जो वीट के हवाले से, उनका बड़ा जानदार मौक़िफ़ था. वो रियलिटी के करीब है. ग्रास रूट लेवल से उन्होंने सियासत शुरू की है. मासेस में वो नब्ज़ पहचानते हैं. वो उनकी दिल की आवाज़ है. और पीटीआई में अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोगों की बहुत कमी है जो जेन्युइन हों, जो अपनी बात रखते हों और डिफर भी करते हो, कंट्राडिक्ट करते हों, और फिर डिसएग्री करने के बाद भी वो जो है किसी के उसमें ना आकर अपनी बात पर ही मुस्तकिल जमे रहते हों. तो बहरहाल इनकी इस्तीफा ये बताती है, जो खासकर ये मच सानिया है, क्योंकि मैंने भी ट्वीट जो उनका पढ़ा, मैं कुछ से ट्विटर पे ब्रेक पर हूं, लेकिन मैंने जो देखा उनको पढ़ा तो वो मुझे दिल की बात लगी. और टॉलरेंस जो हम चाहते हैं ना सोसाइटी में, वो अपनी पार्टीज में भी वो लेकर आना पड़ता है, वरना नोबडी इज रेडी टू लिसन टू यू नो. उसमें जो है ये पीटीआई का मिजाज नहीं है. पीटीआई टॉलरेट नहीं करती, पीटीआई स्पेस नहीं देती. पीटीआई कारकुनों तो कुजा जो वज़रा हैं, खान साहब ने कहा था जो वज़रा जो है उनके नैरेटिव को फॉलो नहीं करते. खुद टीवी पर आकर एंकर पर्सन ने कहा कि 90% से ज्यादा वज़रा उनके नैरेटिव को या उनके बयान या पॉलिसीज को फॉलो नहीं करते कि मतलब ये कि तितर बितर है या होने वाली है. कम से कम ये कैबिनेट जो मैं देख रही हूँ. आप कह रही हैं कि टॉलरेंस जो है वो उधर कम है. मलक साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ. मैं फिर आता हूँ. टॉलरेंस की हम बात कर रहे हैं. क्या इस हद तक है कि अब खानदानी मामलात की भी तहकीकात होगी? जो खबर चली कि ख्वाजा आसिफ ने अपनी एक साबका बेगम साहिबा के अकाउंट में इतने पैसे दिए, ये तो जाती मामलात होते हैं. इस हद तक टॉलरेंस खत्म हो रही है? साहब देखिए, मेरा नुक्ता नजर ये है कि इट इज नॉट अबाउट टॉलरेंस, इट इज अबाउट डिसेंट. और नदीम अफजल चंद जिस बात को हकीकत समझते हैं वो बयान करते हैं. टॉलरेट करना यानी अगर आप और मैं एक प्रोग्राम में बैठे हैं और कोई बात कोई सख्त करता है और मैं नरमी से करता हूँ, तो वो नॉर्मली ऐसे ही कंस्ट्रू होगा कि टॉलरेट करने की किसी में कितनी कैपेसिटी है. तो वो तो एक बड़ी ट्रिवियल और सब्सिक्वेंट उसकी पोजीशन है. ये पार्टीज के कल्चर पे सवाल है कि आप विद इन अ पॉलिटिकल पार्टी आप अगर डिसेंट करते हैं तो आप वहां पे रह सकते हैं कि नहीं रह सकते? नहीं, लेकिन जो रऊफ हसन साहब का नुक्ता है कि आपने एक फैसले एक पार्टी के अंदर बैठ के तो बात कर ली, लेकिन जब एक कलेक्टिव डिसीजन हो गया तो फिर तो आपको ओन करना चाहिए ना, क्योंकि आप उस ग्रुप का हिस्सा हैं जिस ग्रुप में आपकी एंटिटी आइडेंटिटी है. नहीं, देखिए उसका बुनियादी फर्क ये है कि जो आपके डिसीजंस होते हैं वो डिसीजंस रात को पब्लिक डोमेन में आते हैं. तो ये कैसे मुमकिन है कि आप एक अपनी मीटिंग में अपनी एक पोजीशन रखें और पब्लिकली आके बाहर दूसरी ले लें? तो ये भी तो बड़ी स्ट्रेंज रीजनिंग होगी. लेकिन पार्टियों को डिफेंड डिसीजन की बुनियाद नहीं, तो आप देखें ना ठहरे, तो आप मत जाएं, आप ना करें डिफेंड. अगर मैं किसी एक नुक्ता नजर का हामी नहीं हूं तो मैं नहीं जाता.
تو چند صاحب کیونکہ ایک بڑے خوددار آدمی ہیں, میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں, اور وہ اپنا موقف بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کی حیثیت رکھتے ہیں, اور اگر ان کا پورٹ فولیو یہ ہوگا کہ وہ ترجمان ہوں گے تو obviously میڈیا کی اٹریکشن ان کی طرف ہوگی, اور اگر وہ کسی چیز پہ ڈسینٹ کریں گے, چاہے وہ بھلے سے ایک کلیکٹیو ڈیسیژن آپ کی کیبنٹ میں آ بھی گیا ہے, لیکن بٹ ہی آلویز ہیز ہز پوزیشن کہ وہ جب پبلک ڈومین میں آئیں گے تو اپنا موقف ضرور بیان کریں گے, اور اس کے بعد پارٹی کا موقف تو ہے ہی ہے. تو انہوں نے ہی از وائزلی ریزائنڈ, وہ مناسب انہوں نے کیا کیونکہ یہاں پہ ڈسینٹ کی بالکل گنجائش نہیں ہے, تو انہوں نے ہی از وائزلی ڈیسائیڈڈ ناٹ ٹو بی دیئر کہ وہ پارٹی کے اسپوکس پرسن کے طور پہ کام کریں. اور میرا یہ خیال ہے کہ اس میں کچھ, کیونکہ وہ ایک کانسٹیچوئنسی کی پالیٹکس کرتے ہیں, تو کچھ وہ ہیٹ بھی فیل کر رہے ہوں گے. کس چیز کی کر رہے ہوں گے؟ اب یہ آپ ڈیفرنٹ اینگل دے رہے ہیں ملک صاحب, کہ یعنی آپ کہتے ہیں کہ پبلک کا پریشر ان پہ آیا کہ ان کو چھوڑ دیں. نہیں دیکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ چند صاحب ایک حلقے کی بھی ایک بڑی اہم ان کی سیاست ہے حلقے کی, تو غالباً میرا اپنا یہ اندازہ ہے کہ کیونکہ جو نان ڈیلیورنس آف دی گورنمنٹ ہے وہ چند صاحب جیسا حساس آدمی تو برداشت نہیں کر سکا ہوگا, وہ تو لازمی طور پہ ایک اپنی, یعنی پھر وہ بات تو نہیں تھی نا ملک صاحب جو ہم پہلے بات آپ بھی کر رہے ہیں کہ جی اندر کوئی اختلاف رائے آیا, بلکہ اب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چونکہ لوگ مایوس ہیں, لوگوں کو ڈیلیوری نہیں محسوس ہو رہی ہے حکومت کی. This will not stop here, یہ یہاں نہیں رکے گا, آپ دیکھیں گے. چلیں ادھر رکیے گا, مجھے بار بار اشارہ ہو رہا ہے بریک کا, مجھے بار بار بریک کا اشارہ ہو رہا ہے. کرنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دے دیں تو, یا میں بریک کے بعد بات چلیں بات اگر مختصر. ملک صاحب میں آپ کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں, اور آپ جو اینگل لا رہے ہیں وہ اپنی جگہ ہو سکتا ہے, بالکل میں اس کو ڈینائی نہیں کرتا, لیکن کیبنٹ میٹنگ منگل کو ہوئی, ٹھیک ہے جی, جس میٹنگ کی میں بات کر رہا ہوں وہ کل ہوئی, کل ترجمان ہوگا اجلاس, وہ بدھ کا ہے. دیٹ مینز اٹ واز مور دین 24 hours after that. سے وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے, جس خوش دلی سے انہوں نے وہ ساری پروپوزل, یہی تو سمجھ نہیں آ رہی نا کہ خوش دلی میں بیٹھے تھے, باہر آ کے ریزائن کر دیا, تو یہ کون سی خوش دلی تھی؟ میں یہ صرف ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ریلیٹڈ نہیں ہے کیبنٹ کی کسی اس کے ساتھ. میں صرف ایک کہہ رہا ہوں کہ ادروائز وہ وہاں نہ آتے, کل کی میٹنگ میں نہ آتے, پروپوزلس نہ دیتے, چلے بیٹھ جاتے, پروپوزلس نہ دیتے, ایکٹیولی انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. ایز آئی سیڈ کہ میری نیکسٹ سیٹ کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو جو ملک صاحب کہہ رہے ہیں وہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہے, اس میں کرنا چاہتے ہیں تو پھر میں بریک لیتا ہوں. ناظرین, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو الیکشن کمیشن میں فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے پی ٹی آئی نے ایک موقف دے دیا, لیکن وہ آج فروخ حبیب صاحب نے ٹویٹ کیے کہ نہیں, نون لیگ کو بھی 18 کو بلایا ہوا ہے اور پیپلز پارٹی کو بھی 18 کو بلایا ہوا ہے. حالانکہ مختلف چیزیں ہیں. جو پی ٹی آئی کا فارن فنڈنگ کیس ہے وہ تو اندر سے آیا ہے نا, اکبر ایس بابر وہ تو پی ٹی آئی کے اپنے بندے تھے, وہ لے کے آئے. کیا واقعی اس کی امپلیکیشن نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے بھی ویسی ہی ہوں گی جیسی پی ٹی آئی کے لیے؟ بریک کے بعد بات کریں. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. سینیٹر صاحبہ, پی ٹی آئی کا موقف رپورٹ ہوا فارن فنڈنگ کے حوالے سے کہ جی امریکہ میں ان کے ایجنٹس نے کو غیر قانونی فنڈنگ کی. مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کر دیا. کیا آپ کو بھی ویسے ہی یقین ہے کہ جو مریم کہہ رہی ہیں کہ 7 سال کی واردات کا فیصلہ اب لکھا جا چکا ہے؟ پراچا صاحب, یہ تو مجھے نہیں پتا کہ ہم لوگ اس میں ہنسے یا روئے کہ 6-7 سالوں سے یہ کیس مسلسل چل رہا ہے, اور یہ بہت بڑا یو ٹرن ہے. یہ بالکل نئی جسٹیفیکیشن, نیا دلیل یا انہوں نے نیا ریزن دیا ہے ایجنٹس کے حوالے سے. میرے خیال میں پی ٹی آئی اس پہ یوز ٹو ہے, اور ان کو بالکل بھی بھلے کوٹ کے اس میں کٹڑے میں ہوں یا عوام کے, یہ ایک بات کرتے ہیں پھر اس سے مکر جاتے ہیں. بہرحال بات یہ کہ کوسچن مارک ہے بہت بڑا کہ اتنا کیس اتنے عرصے سے چل رہا ہے, اور اس میں ان کے اندر سے, پارٹی کے اندر سے کوئی بندہ جو گیا ہے, چیلنج کیا ہے اس نے, اور ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں آیا ہوا ہے. سب کو پتا ہے کہ اس کی کانسیکوینسز جب اگر فیصلہ آ جاتا ہے تو کیا ہو سکتا ہے اگر فیئر ٹرائی ہے اور یہ معاملہ اس طرح چلتا ہے. اب یہ کہ ہم پر تو ہر وقت کٹڑے میں کھڑا کیا جاتا ہے, انگلیاں اٹھتی ہے ہر چیز پر. اور لیکن بات یہ کہ یہ لوگ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ایکسپوز ہو چکے ہیں. فارن فنڈنگ کیس جو ہے یہ پریسیڈنٹ بھی ہے, یعنی بہت سیریس کانسیکوینسز آپ سمجھتی ہیں, بہت سیریس کانسیکوینسز. ملک صاحب,
ملک صاحب نون لیگ کو بھی نوٹس آ گیا 18 کا, پیپلز پارٹی کو بھی 18 جنوری کا نوٹس آ گیا, تو کیا یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہو رہا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا کیس مختلف ہے اور ریئل ٹیسٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے, اور آپ لیگل ایکسپرٹ کے طور پر یہ اس پرسپیکٹو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا سر, میرا تو اس میں بڑا سمپل اور ون پوائنٹ ہے کہ بیکاز یہ ایک سوال جس کا جواب آنا چاہیے تھا, وہ رادر جواب دینے کے ایک پروسیڈنگز کو ڈیلے کروانا, وہ غالباً اب یہ جو جواب آیا ہے کہ ہمارے ایجنٹس نے, امریکہ میں موجود ایجنٹس نے غیر قانونی فارن فنڈنگ کی ہے. نہیں دیکھیں نا, یہ بات تو اب جو یہ تو اٹ ول اماؤنٹ ٹو این ایڈمیشن کہ وہ جو آپ کے فورن فنڈنگز ہیں تو وہ تو آپ نے بالکل تسلیم کر لیا نا کہ یہ فورن فنڈنگ جو آئی ہے یہ ایٹ لیسٹ آنے کی حد تک تو بات ہو گئی. تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا اگر یہ بات مان لی جائے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اچھا دیکھیں پریس صاحب, یہ بنیادی سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ بجائے اس کے کہ اس کی پروسیڈنگز کو کنکلوڈ کرایا جائے, یہ جوڈیشل آرڈرز کی وجہ سے روکی جا رہی ہے اور اس کے اوپر آن ون پریٹیکسٹ اور انادر کورٹس میں سے کوئی اسٹے آرڈرز لے کر آئے, ایک دفعہ نہیں بار بار آئے. ادھر رکیے گا ملک صاحب, ادھر رکیے گا. ایک تو آدمی اندر کا ہے, پیپلز پارٹی یا نون لیگ کا نہیں ہے. اکبر ایس بابر آپ جانتے ہیں, آپ کے کولیگ بھی رہے ہیں اسی پارٹی میں پہلے بھی. یہ جو ایڈمیشن ہے واقعی جیسے ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں, مطلب ہے اگر ایجنٹس نے کیے تو ایجنٹس پی ٹی آئی کے تھے نا, وہ ایجنٹس کس کے تھے؟ وہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے تو نہیں تھے جنہوں نے یہ غیر قانونی فنڈنگ کی. ایک سوال میں بہت سے سوال آپ نے کرتی ہیں. پہلے تو اندر کا بندہ جو ہے وہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے, میں کسی کو کہہ نہیں رہا, لیکن وہ بھی غلط کر سکتا ہے, وہ تو اندر یا باہر کی بات نہیں. ٹھیک ہے جی, نمبر 1 بات. نمبر 2 بات, ہم نے 40,000 اپنے ڈونرز کے نام الیکشن کمیشن میں جمع کرائے ہیں, جو کمیٹی بنی ہے اس کے سامنے کرا. 40,000 کے ہم نے نام دیے امریکہ سے یا پوری دنیا سے, جہاں سے بھی ہوئے. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ابھی تک ایک ڈونر کا نام نہیں دے سکی. یہی سوال ان سے بھی کیے گئے ہوئے ہیں. جب یہ دیں گے اپنے ڈونرز کے نام بتائیں گے. ہاں اب آتے ہیں اس تیسرے